ہے شاہ نواز صاحب کے پاس ہی چلتے ہیں. محسن صاحب, اسحاق ڈار صاحب سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی. وہ کہتے ہیں پوری دنیا میں میری صرف ایک ہی جائیداد ہے اور وہ بھی صرف پاکستان کے اندر ہے اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر پاکستان تحریک انصاف جب آپ لوگوں کے اوپر کہتی ہے کہ اصل معاملہ صرف کرپشن کا ہے, اپنی جائیدادوں کو بچانے کا ہے, اس کے علاوہ آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر صحیح کہتے ہیں تحریک انصاف والے؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بڑی بات واضح بتاؤں خان صاحب, منصور صاحب, یہ ہے کہ جب ڈار صاحب یہ بات کرتے ہیں, وہ ایک بڑے تجربہ کار آدمی ہیں, کئی دفعہ وہ سینٹ میں رہ چکے ہیں اور پاکستان کی سیاست سے اچھی طرح تعلق ہے, قانون کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب ایک اتنے بڑے ٹاک شو پہ بیٹھ کے کوئی غیر ذمہ وار تو بات نہیں کریں گے. اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی ایک پراپرٹی ہے تو یہ ان کا جواب ہے, اور اس کو جسٹیفائی بھی وہی کریں گے کہ اگر ایک پراپرٹی ہے اور وہ شو میں اس پہ سوالوں نے جواب دے دیا تو بالکل وہ جو وقت آئے گا. دیکھیں, آج کل تو جو سسٹم ہے ہمارے ملک میں, الزام پہلے لگا دیا جاتا ہے اور چھان بین بعد میں ہوتی ہے, اور پھر پاکستان کی سپریم کورٹ فیصلوں میں لکھتی ہے کہ جناب اس بندے کو جو 1.5 سال آپ نے جیل میں رکھا, وہ یہ بندہ بے گناہ جیل میں رکھا گیا, اس کے خلاف انویسٹیگیشن میں یہ نقائص تھے, اس کے خلاف انکوائری میں یہ خامیاں تھیں, اور اس بندے کو بے گناہ 1.5 سال رکھا گیا. اور پھر وکٹمائزیشن کا بھی ذکر ہوتا ہے, پھر الزام لگا کے تفتیش ٹھیک طریقے سے نہ کرنے کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو یہ پاکستان میں جو ایک بیسیکلی عمران خان نے احتساب کے نام پر جو انتقام کی دکان کھولی ہوئی ہے, اور اس کے تمام وزراء بھی جو ہیں وہ بھی جو شروع ہو جاتے ہیں پھر جن کا کام ہوتا ہے. رانجھا صاحب, سیدھا سوال سے ٹو دا پوائنٹ سوال یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس کیوں نہیں آتے, اپنے آپ کو کورٹ سے کلیئر کیوں نہیں کرتے؟ 3 سال ہو چکے ہیں, وہ بیماری کا کہہ کر باہر گئے ہیں, نواز شریف صاحب بھی بیماری کی وجہ سے باہر ہیں. آخر پاکستانی کورٹس کا آکے سامنا کیوں نہیں کرتے, اس پورے جوڈیشل سسٹم کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے ڈار صاحب, آپ کے سامنے ارشد ملک صاحب والا واقعہ ہے. آپ کے سامنے واقعہ ہے جو رانا ثناء اللہ صاحب کے کیس میں جج کی واٹس ایپ کے میسج کے اوپر ٹرانسفر کی گئی تھی, اور ہم یقینی طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں, ہم نے یہ ترمیم بھی ڈالی ہے نیشنل اسمبلی میں. اور جب یہ فیٹف کی بات ہو رہی تھی, اور فیٹف میں ہم نے یہ بات بھی کی تھی فروغ نسیم صاحب سے کہ آپ ججز کی جو اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے یہ کنسرن چیف جسٹس کو دیں. اگر ٹرائل کورٹس کی ججز کی اپوائنٹمنٹ لا منسٹری کرے گی تو پھر آپ انڈر پریشر کر کے لا منسٹری کے ذریعے ان ججز کے تھرو اپوزیشن کے خلاف کام. تو محسن صاحب, آپ بیسیکلی کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں ہے, یہی بات ہوئی نا؟ جی, اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ سپیریئر جوڈیشری کے پاس چلا جائے تو ہمارا بالکل اعتماد, لیکن اگر ججز کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ لا منسٹری میں رہے گا تو ہمارا بالکل اعتماد نہیں ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پوسٹنگ ٹرانسفرز, پھر بینیفٹس, پھر جتنے بھی ان کی ٹرمز آف اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سارا کچھ لا منسٹری کرتی ہے. تو محسن صاحب, یہ سسٹم کب سے اس طرح چل رہا ہے؟ سر, یہ سسٹم کافی عرصے سے چل رہا ہے. اندازن کب سے چل رہا ہے؟ آپ کی حکومت میں بھی یہی سسٹم تھا؟ یہ سسٹم ہماری حکومت میں بھی تھا, اس سے پہلے بھی تھا, اس سے بھی پہلے تھا. تو پھر کیا فرق آیا سر؟ اس طریقے سے ججز کے اوپر تو پھر کیا فرق آیا محسن صاحب, جب وہی سسٹم آپ کے اس میں بھی تھا, وہی سسٹم تحریک انصاف کی دور میں بھی ہے, تو پھر کیا فرق آیا؟ دیکھیے, جس طرح سے ارشد ملک صاحب کا کیس سامنے آیا پوری قوم نے دیکھا, جج صاحب کا ایفیڈیوٹ بول وہ چیخ کے پکار رہا ہے, اور اس کے بعد آپ کے سامنے واٹس ایپ پہ ٹرانسفر ہوتی ہے رانا ثناء اللہ کیس میں جب جج ضمانت لینے لگتا ہے. ہائی کورٹ کے سپیریئر کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اپنے فیصلوں میں اس بات کی تنبیہ کرتے ہیں لوور جوڈیشری کو, لیکن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ٹھیک کیا, 2 wrongs don't make 1 right, لیکن یہ سسٹم کا ایک نقص ہے جو ٹھیک ہونا چاہیے. سو بیسیکلی اب جب تک یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ نہ اسحاق ڈار صاحب واپس آئیں گے نہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے, ایسا ہی ہے؟ ججز کی کا معاملہ اگر سپیریئر جوڈیشری کو دے دیا جائے تو بالکل نہیں. رانجھا صاحب, بات یہ ہے کہ جب لوگوں نے باہر جانا ہوتا ہے تب آپ بیماری کی بات کرتے ہیں کہ جناب وہ بیمار ہیں, ان کا باہر جانا بڑا ضروری ہے, پلیٹلیٹس نیچے گر رہے ہیں, اگر وہ باہر نہ گئے ان کی جان کو خطرہ ہے. اسحاق ڈار صاحب بھی اسی طرح باہر گئے, نواز شریف صاحب بھی اسی طرح باہر گئے. اب آپ بیٹھ کے آپ کو جوڈیشل سسٹم کے ساتھ پرابلم ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب ہے پھر معاملہ بیماری کا تو نہیں ہے نا, معاملہ تو پھر جوڈیشل سسٹم کا ہے. دیکھیے, 2 چیزیں ہیں نا, آپ دیکھیں جہاں پہ وزیر اعظم پہلے یوں ہاتھ پھیرتا ہے کہ بچے دیکھ لوں گا تمہیں, اب مطلب میں تو سمجھتا نہیں ہوں کہ ایک وزیر اعظم ملک کا منہ پہ ہاتھ پھیر کے دھمکی لگا رہا ہے ایک بندے کو. بھائی, آپ نے جب پریزن میں جانا ہے آپ نے تو حکومت کے رحم و کرم پہ ہونا ہے, ججز کے رحم و کرم پہ تو آپ نے ہونا نہیں ہے. اور ہماری سیریس ریزرویشن اور اپریہنشن تھی کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جیل میں کچھ ہوا ہے,
ان کی جس طریقے سے ان کو وہاں پہ مس گائیڈ کیا گیا اور ان کی اتنی تشویشناک حالت تھی اور ان کو ڈاکٹرز کا ایکسیس نہیں دیا گیا, ان کے پرسنل ڈاکٹرز کو ملنے نہیں دیا گیا, تو ہماری سیریس اپریہنشن. صداقت صاحب ان کو کس طرح منائے سر؟ صداقت صاحب ان کو کس طرح منائیں؟ یہ نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں جناب سسٹم پورا ریگڈ ہے, کس طرح منائیں ان کو؟ منصور صاحب بہت شکریہ. ان کو کہیں ذرا غور سے 2-3 دفعہ اسحاق ڈار صاحب کا انٹرویو سنیں, ان کی باڈی لینگویج چیک کریں. میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ ان کو سمجھ آ جائے گا. مطلب وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو شرمندہ کیا ہی. میرا خیال ہے نواز شریف صداقت صاحب یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ انٹرویوز کے اندر باڈی لینگویج دیکھا جائے تو واقعی کا بڑا کچھ سمجھ آ جاتا ہے. یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کہی, آگے بولیے. میں نے تھوڑا سا دیکھا ہے تو جس طرح وہ جواب دے رہے ہیں اور جس طرح وہ بوکھلائے ہوئے ہیں, مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ضرورت تھی مزید اپنے آپ کو شرمندہ کرنے کی, اور خود تو شرمندہ ہوئے, ساتھ بیچارے میاں صاحب کو بھی شرمندہ کروایا. تو بہرحال دیکھیں نا کیا حیثیت کیا ہوتی ہے جب انسان کا کیریکٹر نہ ہو. اور پھر یہ جو باتیں کر رہے ہیں بڑے حیرانگی والی بات ہے. ہم تو نالائق ہیں, نکمے, یہ تو بڑے لائق تھے. یہ تو ان کے دور کے معاملات ہیں. کیا آپ وہ قاضی فیملی بھول گئے؟ کیا حدیبیہ پیپر مل میں اسحاق ڈار صاحب کا جو وہ